اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کمیونٹی کارنر کے جو ہمارا پیج ہے فیس بک پر، اس پر ایک خصوصی شخصیت کی آمد ہوئی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ممنون بھی ہیں کہ وہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمارے لیے ایک پروگرام کرنے پر راضی ہوئے۔ چونکہ ایک عرصے سے ہم اس کوشش میں تھے کہ مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی، جن میں سیاستدان، معاشرے کے دوسرے جو افراد ہیں جو بھلائی کے لیے، اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے میئر کوٹلی کو بلایا، کونسلر کو بلایا، ماہر تعلیم کو بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سے دوسرے لوگوں کو دعوت دی جو آنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ سب پروگرام کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ایک ایسی تنظیم جس نے کوٹلی میں فلاحی کاموں کے حوالے سے ایک نام پیدا کیا، اور اس کے بانی اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں جنہوں نے اس تنظیم کو ایک زندگی بخشی، ایک جلا بخشی، جناب مبارک علی بسمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کوٹلی میں بے شمار ایسے کام کیے جن کی وجہ سے، حالانکہ وہ شہرت کے بالکل دل دادہ نہیں ہیں، اور آج تک انہوں نے میڈیا پر شاید ہی کوئی ایسا انٹرویو دیا ہو، لیکن ہم نے انہیں مجبور کیا۔ میرے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، اور میں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بیمار بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اور انہیں زندگی دے، تاکہ آنے والی زندگی میں وہ جو سال ماہ ان کے بچے ہیں وہ اس خلق اللہ کے لیے اور مزید کام کرتے رہیں۔ تو خواتین و حضرات، ایسی تنظیمیں جو معاشرے کے محروم اور پچھے ہوئے طبقات کے لیے کام کرتی ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ تو آج ہم ویلکم کرتے ہیں جناب مبارک علی بسمل صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ نے یہ تنظیم کشمیر بلڈ بینک اینڈ ویلفیئر سینٹر کوٹلی کون سے سن میں قائم کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں بلایا۔ کشمیر بلڈ بینک اینڈ ویلفیئر سینٹر کا قیام 1992 میں عمل میں لایا گیا۔ جی۔ تو جب اس کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت یہ صرف ایک شعبہ جو تھا بلڈ بینک کا، اس پر ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ جی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح میں اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں ایک اکیلا بندہ ہوں، تو اگر میرے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس وقت ٹرانسپورٹ کی اتنی سہولت نہیں تھی، جی جی، تو چارپائی پر بندے کو اسپتال لے کر جانا پڑتا تھا۔ تو میں نے سوچا اگر میرے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو میں ایک بندہ ہوں، دوسری طرف سے چارپائی کون اٹھائے گا؟ جی جی۔ تو اس خیال سے پھر میں نے کوٹلی میں ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ جی جی۔ الحمدللہ یہ ویلفیئر کے کام جو کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ویلفیئر جو ہے وہ کوئی ایک بندہ کرے گا یا کوئی ایک تنظیم کرے گی۔ اس کرنے کا بنیادی مقصد لوگوں کو شعور دینا ہوتا ہے، جی جی، لوگوں کو اس طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ضلع کوٹلی کے ہر گاؤں، ہر محلے میں ایمبولینس سروس موجود ہے۔ جی جی۔ راشن تقسیم کرنے والے لوگ موجود ہیں، کتابیں دینے والے لوگ موجود ہم ہیں۔ پہلے جو مبارک بسمل صاحب، سب سے پہلے ہم بلڈ بینک پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے دوسرے جو آپ نے پروجیکٹ ہیں ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ بلڈ بینک جس کی ابتدا آپ نے کی تھی کوٹلی سے، جی، آپ میرا خیال ہے اس سے پہلے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے کی تھی، اور آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد پھر یہ شعبہ جو تھا یہ آپ کی نگرانی میں اور آپ کی سربراہی میں اس نے بہت ترقی کی، اور کوٹلی میں لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندگی کا ایک پیغام تھا جو لوگوں کو حوصلہ ملا۔ آپ نے جو اس پہ محنت کی، مشقت کی، اور بر وقت لوگوں کو خون کی جو ضرورت ہوتی تھی آپ اس کو پورا کرتے تھے، وہ اب آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ وہ اصل میں چھوڑی نہیں ہے، چھوٹا موٹا وہ کرتے ہیں،
اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بے شمار مختلف جو شعبے تھے ان پر توجہ دی. اس کے بعد ہم نے ایمبولینس سروس شروع کی, پھر غربا میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا, غریب اور یتیم بچوں کو کتابیں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا. پھر 2005 میں جو ہے نا وہ DHQ میں یہ جو آپ خون لیتے تھے لوگوں سے, یہ بطور صدقہ جاریہ, آپ میں نے بھی 1-2 دفعہ آپ کو فون کیا اس معاملے میں. کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ نے اس کے بدلے کچھ لین دین کیا کرتے تھے, کیا یہ سچ ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا. وہ ہمارا ایک طریقہ کار تھا کہ جس بندے کے ورثاء موجود ہوتے تھے اس کو ہم بلڈ تبدیل کر کے دیتے تھے. ٹھیک. صرف جو لاوارث آدمی یا کوئی ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی مریض ہو تو اس کو بلڈ فری دیا جاتا تھا. قیمتی جو ہے نا وہ بلڈ ہم فروخت نہیں کرتے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بلڈ کے علاوہ جو آپ نے ادھر کوٹلی میں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بتایا, میں اللہ جانے یہ بات آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہ سے اس بات کو بالکل صاف لفظوں میں ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کوئی مالی منفعت, پہلے بھی میں نے یہی سوال آپ سے کیا, میں پھر اس کو دوہرا رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی مالی منفعت تو نہیں تھی اس بلڈ بینک کے پیچھے, کوئی ایسا کوئی مراعات, کوئی کسی قسم کی چھوٹ یا کسی قسم کا کوئی فائدہ یا کوئی آپ اس کو بالکل جو ہے نا اس سے انکار کر دیں؟ میں انکار کرتا ہوں, بلکہ اس میرے الزام ہے یہ. الزام تو ظاہر جو بندہ کام کرتا ہے اس پر الزام تو لگتے ہی رہتے ہیں نا. الزام لگانے والوں پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی, پر اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے نا وہ میرٹ کی بنیاد پر کیا ہے, کسی کی سفارش کی بنیاد پر نہیں کیا, اور نہ ہی کوئی اس میں کوئی ذاتی مفاد رکھ کر کوئی بات کی ہے. اچھا, یہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے جاری رکھا ہوا ہے, اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ آپ سماجی ورکر ہیں, سوشل ورکر ہیں, مطلب آپ کیا ہیں؟ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں, آپ کسی لیزان کمیٹی جو سٹیزن لیزان کمیٹی کے, آپ ان میں سے آپ کا پسندیدہ عہدہ کون سا ہے؟ میں اپنے آپ کو سوشل ورکر جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں, اور اپنے حصے کا جو اس سوسائٹی کے لیے کوئی بہتر کام ہو سکتا ہے وہ کرتا ہوں. جی. اچھا, آپ بالکل مختصر جواب دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کھل کر بالکل جو ہے نا دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ لمبی بات کر کے ہمیں قصہ وصہ بھی سنائیں جی کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا کیا, اور کون سا ایسا کام آپ نے زندگی میں, آپ سوشل ورکر ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں سوشل ورکنگ کر رہا ہوں, آپ مجھے وہ ایسا کوئی کام بتائیں جس میں آپ کر کے آپ بے حد آپ خوش ہوئے ہوں کہ میں نے جو کیا ہے یہ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, کوئی ایسا کام. اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹے چھوٹے بے شمار کام ہوئے ہیں. یہ جو سماجی خدمت کا جو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا, جی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا, سفید پوش آدمی تھا, جی, تو اس وقت تعلیم کو جاری رکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. صحیح. تو اس وقت کے ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے منیر مجدد صاحب. جی, تو میں اسکول چھوڑنے کے لیے ان کے پاس گیا کہ میں تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا, میں اسکول چھوڑنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اسکول نہیں چھوڑنا ہے, صحیح, تمہاری جو تعلیمی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کریں گے. صحیح. 2 سال تک مجھے اسکول فنڈ سے منیر مجدد صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے مجھے اسکول فنڈ سے کتابیں دیں. اسکول کا جو چندہ تھا وہ بھی میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا, وہ بھی میرے جو ٹیچر تھے عبدالرؤف بٹ صاحب, میرے اسکول کا چندہ وہ دیتے رہے. صحیح. اس کے بعد جب میں اسکول سے فارغ ہو گیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ انہوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے تو آج میں اس قابل ہوا ہوں. تو بس وہ بات میرے ذہن میں تھی. تو جب میں فارغ ہوا میں نے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ
میں ایسا کام کروں جس سے میری طرح کے بے شمار ایسے نوجوان ہوں گے جو معاشی پریشانیوں کی وجہ سے شاید اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکیں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. میں تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا. آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جب ان لوگوں کو بڑی بڑی اچھی اچھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مجھے ذریعہ آپ بنا. نے مدد کی, اللہ تعالیٰ نے اللہ مدد تعالیٰ کی, کے حکم سے آپ نے مدد کی, میں ذریعہ بنا. آپ ذریعہ بنے. تو مجھے خوشی ہے کہ بے شمار ایسے لوگ آج. مبارک بسمل آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ سے ایک سوال, ذاتی سوال آپ سے پوچھوں گا. آپ کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی. جی. آپ کی نانی نے آپ کو پالا, پھوپھی نے آپ کو پالا. آپ کے والد جو تھے وہ ایک مزدور تھے, محنت کش تھے, ریڑھی باندھ تھے. بالکل ایسا ہی. یقیناً آپ کی خواہش ہوگی بچپن میں ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ, اس کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں, وہ پوری نہ ہو سکی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میری اسکول کی فیسیں بھی اللہ بخشے ہیڈ ماسٹر صاحب منیر مجددی صاحب کو, اور دوسرے استاد جو تھے آپ کے, ان کا نام آپ نے لیا. جی. تو اس کے بعد جب آپ آج اس مقام پر بیٹھے ہیں, جب آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور آپ نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی مدد کی, آپ کے اندر ایک اطمینان, لیکن اطمینان کے ساتھ آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک طرح کی خلش بھی ہوتی ہے کہ یار میں اس طرح نہ کرتا, اس طرح کرتا تو زیادہ مناسب ہوتا. کیا ایسا کوئی موقع آیا کہ آپ کو کچھ کرنے کے بعد یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں سے میں بہتر خود کو محسوس کرتا ہوں. تو میری زندگی میں صرف ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, تو آخری ٹائم پر مجھے کسی کا محتاج نہ کرے. بس یہ ایک خواہش ہے. باقی کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں چھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے, فضل و کرم ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. میں اس پر اس کا شکر گزار ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, باہر سے بھی دیتے ہیں, اندرون ملک بھی دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا, اور جب شکایت بھی آتی تھی, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ ڈونیٹ کی ہوئی چیزیں مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں, جیسے کمبل ہو گئے, دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی. لوگ دکانوں پہ جا کے ان کو فروخت کرتے ہیں, اس سے مالی منفعت اٹھاتے ہیں. کیا آپ کی تنظیم نے کبھی اس پہ ان لوگوں کی سرکوبی کی جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ایسا کام کیا, یا آپ کا تنظیم میں کبھی ایسا واقعہ ہوا؟ ہماری تنظیم میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. البتہ یہ ایک شکایت موجود ہے کہ مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ کسی خاص موقع پہ جب راشن تقسیم کرتی ہیں تو بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنظیموں سے, مختلف تنظیموں سے راشن لیتے ہیں, اور اس میں سے کچھ چیزیں جو مارکیٹ میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں. البتہ یہاں کوٹلی میں کوئی ایسی فلاحی تنظیم نہیں ہے جس نے خود کوئی ایسا کام کیا ہو. مطلب ہے لوگ جو لیتے ہیں وہ آگے جا کے لینے والے, مثلا ہوتا ہے کسی کو آپ نے راشن دیا ہے تو وہ آٹے کا تھیلا کسی نے جا کر سستی قیمت پر کسی دکان کو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بے سہارا عورتوں کے لیے آج تک آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ کھولا جس میں بے گھر بے سہارا عورتوں کے لیے یا کچھ بے روزگار لوگوں کے لیے آپ نے کچھ مدد امداد کا سلسلہ؟ میں اب یہ جانتا ہوں کہ رمضان پیکیج آپ دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے میرے ساتھ بھی رابطہ کر کے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے علاقے کے کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ, لیکن یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, میں اکثر اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 1-2 دفعہ آفر بھی کی یہاں بیٹھ کے, اور یہی میرے دوست ہیں 2-3 جن کے سہارے میں یہ بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہوں کہ اگر کوئی بے سہارا بچی یا کوئی ایسی خاتون جس کا جہیز کی وجہ سے, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے یا غربت کی وجہ سے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے, تو ایسی بچیوں کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انہی دوستوں کے سہارے یہ بات کرتا ہوں.
تو مبارک بسمل صاحب کوئی ایسی کوئی تفصیل بتا دیں ہمیں کہ آج تک آپ نے کتنی بچیوں اور بے سہارا عورتوں کے لیے مالی امداد کی یا ان کی شادی کروائی یا ان کو جہیز دیا؟ تفصیل راشن کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہر ماہ رمضان میں ہم جو ہے نا وہ کوئی 200-300-400 بیوہ اور غریب جو خواتین ہیں ان کو راشن دیتے ہیں. کچھ خواتین کو نقدی کی صورت میں بھی مدد کرتے ہیں. جی جی. تو شادی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بڑا کوئی پیکج تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری جو تنظیم ہے یا جو دوسری یہاں کوٹلی کی تنظیمیں ہیں یہ مقامی تنظیمیں ہیں، انٹرنیشنل نہیں ہے. تو مقامی تنظیمیں جو ہیں وہ صرف مقامی لوگوں کے تعاون سے چلتی ہیں. تو اس وجہ سے ہماری تنظیموں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کسی کی مدد کی جا سکے. البتہ اپنی بساط کے اندر رہتے ہوئے بے شمار ایسی یتیم اور غریب بچیوں کی رخصت میں ہم نے جو ہے نا تھوڑی بہت ہی جو مدد کی، سامان کی صورت میں مدد کی ہے. جی. اچھا، آپ کے جو مالی امداد کرنے والے، سوال پوچھنا میرا حق بنتا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کی مرضی، آپ جو جواب دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، کہ ادارے ہیں، اشخاص ہیں، افراد ہیں، اندرون ملک کتنے اور بیرون ملک کتنے؟ ہماری تنظیموں کی جو مدد ہوتی ہے جی وہ حکومتی سطح پر تو کوئی اس طرح کی مدد نہیں ہوتی ہے. ہمارے جو کوٹلی کے مقامی لوگ ہیں، کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جو بیرون ممالک میں مختلف جگہوں پر محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ کچھ ہماری مدد کرتے ہیں. ان کی جو مدد ہوتی ہے اسی سے ہم آگے لوگوں میں جو ہے نا ان کی تھوڑی بہت ہی مدد کرتے ہیں، یا جو کسی کی پریشانی ہوتی ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، آپ واقعی ایک مستحق آدمی ہے، اس کی تصدیق آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی تصدیق ایک تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میں تقریباً نصف صدی سے حافظ اسلم روڈ پر بیٹھا ہوا ہوں. جی جی. ضلع میں ہر جگہ پر میری شناسائی بھی ہے. جی جی. تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اگر آتا ہے تو میں اس کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر لے لیتا ہوں. جی جی. تو اس علاقے میں بے شمار میرے جاننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے میں پھر اس کے بارے میں تصدیق معلومات کرتا ہوں کہ واقعی مستحق ہے یا نہیں. ایسے. اچھا، آپ سفارش مان لیتے ہیں کہ کبھی کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ کو آ کر کہا ہو کہ یار یہ آدمی جو ہے نا یہ، اور بغیر تصدیق کے آپ نے جو ہے نا اس کی جائز سفارش تو مانی جا سکتی ہے، ناجائز سفارش نہیں مانی جا سکتی. اسی وجہ سے میں ایسا بندہ ہوں کہ جس سے بے شمار لوگ اسی وجہ سے ناراض بھی ہیں. اچھا، کوٹلی میں آپ کے دوست کے ساتھ بے علاوہ شمار بہت سے دشمن بھی ہیں. دشمن نہیں ہے بلکہ ناراض ہیں وہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض دفعہ وہ کسی ایسے فرمائشیں کرتے بندے ہیں کے لیے، جی جی، اور آپ پوری نہیں کر سکتے تو آپ انکار سکتا ہوں تو وہ پھر جی. مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں. دشمن نہیں ہے، ناراض ہے. اچھا، تنظیم کے مقاصد جو ہیں آپ کے، اب بالکل پن پوائنٹ کر کے مجھے بتائیں مقاصد آپ کے. جو آپ تنظیم جب آپ نے قائم کی تھی تو آپ جذبہ انسان خیر سگالی کے طور پر آپ نے یہ تنظیم شروع کی تھی. آج آپ جس مقام پر کھڑے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی غربت میں کمی آئی ہے؟ کوئی مطلب ہے بے روزگاری میں کمی آئی ہے؟ کوئی بہتری آپ نے دیکھی ہے یا ملک ویسے ہی چل رہا ہے؟ اور اگر ویسے ہی چل رہا ہے تو اس کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا دانشور بن جائے نا، تھوڑا سا. تنظیم کا جو بنیادی مقصد تھا جی وہ 2 شعبوں میں ہم نے کام کرنا تھا، ایک صحت اور دوسرا تعلیم میں. تو الحمدللہ ہم نے اپنی بساط کے اندر رہتے ہوئے صحت کے شعبے میں کام کیا ہے. لوگوں کو ایمبولینس سروس فراہم کیا ہے، بلڈ فراہم کرتے رہے. لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو آج بھی بے شمار لوگوں کو جو ہے نا میڈیسن جو ہاسپیٹل سے نہیں مل سکتی، یا بعض دفعہ کسی بندے کو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے جس کے لیے اس کو کسی دوسرے اسپتال میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑی بہت ہی کم کرتے ہیں. اسی طرح 2005 میں ہم نے انگلینڈ میں ایک نور فاؤنڈیشن تنظیم تھی، اس کے ساتھ مل کر DHQ ہاسپٹل میں کڈنی ڈائلسس سینٹر قائم کیا تھا. آج الحمدللہ اس میں 8 مشینیں لگی ہوئی ہیں. جی جی. تو وہ 2019 میں 14 سال جو ہے نا وہ ہمارے انڈر وہ چلتا رہا. 14 سال کے بعد وہ ہم نے DHQ کے ہینڈ اوور کر دیا ہے.
تو آج اس سے سینکڑوں مریضوں کو ڈائلائسس کی مفت سہولت میسر ہے۔ میسر ہے۔ اسی طرح DHKO میں ہم نے ایک مردہ خانہ قائم کیا تھا، جی جی تاکہ بعض دفعہ بیرون ملک سے آنے والے ڈیڈ باڈیز یا مقامی بعض دفعہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے، وہ ہم نے DHKO میں قائم کیا ہے۔ مریضوں کے ساتھ جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کے لیے رہائش کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے ہم نے DHKO میں جو ہے نا اٹینڈنس ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ اچھا وہ کچھ عرصے سے وہ کووڈ کے دوران وہ DHKO والوں نے ہم سے عارضی طور پر لیا تھا، ابھی تک ان کے پاس ہی ہے۔ وہاں پر لوگوں کو مفت سہولت فراہم کی گئی تھی کہ وہ رات کو برسا یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تعلیم کے شعبے میں بھی ایک عرصہ سے جو ہے نا وہ بچوں کو کتابیں فراہم کر رہے ہیں، بے شمار بچوں کی جو ہے نا وہ فیسیں ادا کر رہے ہیں۔ تو تعلیم کے شعبے میں بھی آپ نے ویسے یہ جو آپ مختلف جو آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، فرض کیا آپ نے بچوں کی فیسوں کے لیے جو مختص کیے ہیں پیسے، یا خواتین کے لیے الگ، یا آپ رمضان پیکج، اس کا کوئی حساب کتاب، سالانہ جائزہ رپورٹ، آپ اس کی آپ قاضی کوئی آپ اس کا جائزہ کون لیتا ہے؟ آپ خود ہی لیتے ہیں، ون مین شو ہے، یا کوئی اپنی تنظیمی کوئی کمیٹی ہے جو آپ کا ہر سال آڈٹ کرتی ہے؟ ہمارا جو ادارہ جی یہ رجسٹر ادارہ ہے، یہ 2000 میں کشمیر کونسل سے رجسٹر ہوا تھا۔ اچھا تو اس کے بعد اب اختیارات چونکہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کو منتقل ہو گئے ہیں، اب یہاں سے رجسٹریشن ہمیں کروانی پڑتی ہے۔ اچھا تو ہر سال ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جو ہے نا وہ ادارے کا آڈٹ کروانا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس آڈٹ کی ایک رپورٹ جو ہے وہ کشمیر کونسل کے آفس میں جاتی ہے، جی اور ایک جو یہاں سماجی بہبود کا جو ہمارا ضلعی دفتر ہے، جی جی ایک رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے اور ایک رپورٹ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ باقاعدہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے، کہ کتنے پیسے آمدن ہوئی ہے، کتنے پیسے خرچ ہوئے، کس جگہ پر خرچ ہوئے، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، وہ آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے ہمارے آپ پہلے آدمی ہیں ضلع کوٹلی میں جن کے منہ سے میں نے آج سماجی بہبود کا ادارہ، جو میں نے بھی اس کا بورڈ پڑھا ہے، کہ اس کا ذکر آپ نے کیا۔ مجھے آج تک سماجی بہبود اس محکمے کو قائم کرنے اور اس کے مقاصد کیا ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ چلو آپ کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کوٹلی میں آپ نے، میں کل بھی آپ کو دیکھا، آپ باب کوٹلی کے نام سے ایک گیٹ لگوا رہے تھے، یہ آپ شوقیہ کرتے ہیں، آپ کو دوست اکساتے ہیں، یا آپ یہ آپ کے کوئی یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ اب یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر خرچ کیا جاتا ہے، یہ آپ پیسہ کیوں لٹاتے ہیں پیسہ؟ آپ مبارک بسم صاحب۔ پیر صاحب یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شاید کوئی اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں، چلو وہ دور ہو جائیں گی۔ اصل میں میری سوچ یہ ہے کہ جس طرح ایک بندے کا اپنا گھر ہوتا ہے، جی جی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر کو خوبصورت رکھا جائے۔ جی وہاں پر صوفہ سیٹ 25,000 کا بھی رکھا جا سکتا ہے، پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 لاکھ کا رکھوں تاکہ زیادہ خوبصورت ہو۔ اسی طرح جب اس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے تاکہ یہ باہر جائے گا تو میری اس میں عزت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ضلع کوٹلی جو ہے یہ میرا گھر ہے، جی تو یہ جتنا خوبصورت ہوگا یہ سارے کوٹلی کے لوگوں کی اس میں عزت ہوگی۔ باہر سے جو مہمان آتے ہیں جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں، یہ یادگاریں بنی ہوئی دیکھتے ہیں، یہ باب کوٹلی بنا ہوا دیکھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کس نے بنایا، گورنمنٹ نے بنایا، کسی تنظیم نے بنایا، کسی فرد نے بنایا۔ وہ دیکھے گا تو اس سے ہمارے کوٹلی کے لوگوں کی عزت ہوگی کہ یہاں کے لوگ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، بنیادی مقصد یہ ہے۔ دوسرا جو فنڈز کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو وہ یہ اس طرح ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں پر خرچ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کرنے چاہیے۔ جب اس طرح کا کوئی کام میں شروع کرتا ہوں تو میں اپنے دوست احباب سے پہلے بات کرتا ہوں، مشورہ کہ کرتے میری یہ خواہش ہے جی کہ شہید چوک میں ایک یادگار بنائی جائے، آبشار چوک میں یادگار بنائی جائے، گلار کے قریب ایک یادگار بنی ہے، اسی طرح رحمان برج کے پاس وہ انتظار گاہ بنی ہے، یا باب کوٹلی بنا ہے۔ تو اس طرح کے کام جب میں کرتا ہوں تو پھر میں اپنے دوست احباب سے مشورہ کرتا ہوں اور ان سے
تعاون حاصل کرتا ہوں. صحیح. تو وہ لوگ اسپیشل جو ہے نا وہ اس مقصد کے لیے الگ پیسے دیتے ہیں. میں ابھی جو آپ کا بجٹ ہے جو اس کا فلائی بجٹ ہے جس میں آپ نے غریبوں مسکینوں اس میں سے آپ پیسہ نہیں خرچ کرتے, اس بجٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں صرف ایک جو یہ باب کوٹلی کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے نا, اس میں اس لیے 2 4 6 بندوں کا نام لوں گا تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اس میں نے بہت سارے دوست احباب سے ریکویسٹ کی ہے, تو بے شمار دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, جن میں سابق سینئر منسٹر ملک نواز صاحب, اچھا, صدر انجمن تاجراں ملک یعقوب صاحب, اچھا, ڈاکٹر یعقوب صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں شعیب ساگر جنجوا صاحب, سابق ایڈمنسٹریٹر الیاس چودھری صاحب, اسی طرح طارق داؤد چودھری صاحب, سردار زکریا صاحب, اسی طرح ایک کے پی خالد کے پی کے نام سے ایک کے پی ملک آپ ان کو جانتے ہیں, جی وہ ہیں. تو اسی طرح اشتیاق ملک ہیں ایک یہاں کوٹلی کے, انہوں نے, اور بھی کچھ لوگ ہیں, اب مجھے سارے زبانی یاد نہیں ہیں. تو ان لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی. ہاں, اعجاز مغل صاحب ہیں, یہ فرنیچر والے, فوم والے. جی. تو اس طرح بے شمار دوست احباب نے میرے ساتھ تعاون کیا, اور ان کے تعاون سے جو ہے نا یہ کام مکمل ہوا ہے. تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہم بناتے ہیں نا, اس کے لیے الگ سے ہم دوست احباب سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اس کا اس زکوٰۃ اور خیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ جو سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی ہے اس کے بھی آپ سربراہ ہیں. جی. اور آپ کے پاس میرا خیال ہے ایک اختیار جو ہے ایک مجسٹریٹ کے برابر, میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ نہیں, کچھ نہ کچھ تو اختیارات ہیں آپ کے پاس. پولیس آپ کی بات ضرور سنتی ہے, بات سننے والی بات ہے. ہاں جی, چلو آپ یہ کہہ لیتے ہیں. تو اس سے آپ نے کوئی ایسا کوئی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو, وہ ذرا ہمیں بتا دیں کہ آپ نے بطور یہ جو لیزان کمیٹی ہے جو سٹیزن پولیس, جو آپ اس کے ساتھ ایک لیزان قائم رکھتے ہیں, اس میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہو, کوئی یار چلو کچھ نہیں کیا تو یہ تو کر دیا میں نے. پیر صاحب, سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی جو ہے یہ کراچی میں بنی تھی. تو شروع میں جب ہمارے کچھ افسران جو یہاں آزاد کشمیر میں میرٹ پر بھرتی ہو کر آئے, انہوں نے جو ہے نا اس میں خاصی دلچسپی لی اور کوشش کی, اور ان کی کوشش سے کوٹلی میں بھی سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. تو جس طرح کراچی میں سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی نے کام کیا, یا جس طرح کے اختیارات ان کے پاس تھے, اس طرح کی بات تو یہاں ممکن نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جن کی کوئی چھوٹی موٹی پرابلم تھی, جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا, تو ہم نے کوشش کی کہ جو ذمہ داران ہیں ان تک ان کی جو آواز پہنچائی ہے, تو اس کا ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا. تو اس طرح شہر میں اور بھی بے شمار واقعات ہوئے. ایک جو میں واقعہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ایک پنجاب سے ایک مزدور یہاں آیا تھا کسی کے ہاں, تو وہ اس کے کمرے میں ٹھہرا, اور جب وہ بندہ صبح اپنے روزگار کے سلسلہ میں اپنی دکان پر چلا گیا تو پیچھے سے اس نے پھندا لگا کر جو ہے نا کمرے میں خودکشی کر لی. صحیح. تو اس بندے نے ہم سے رابطہ کیا, تو پولیس نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا, اور وہ بندہ جو ہے نا چھوٹ گیا, وہ بچ گیا. ورنہ کسی کے کمرے میں ایک بندہ اگر پھندا لگا کر مر جائے تو اس کمرے کا مالک یا کرایہ دار جو ہے اس کا بچنا بہت مشکل ہے اس موجودہ سسٹم میں. تو اس طرح کے بے شمار چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں. اچھا, ہم پروگرام اب اس کو بالکل آخری مراحل میں, آپ یہ بتائیں کہ آپ بیمار ہیں, یہ سوشل ورک, سماجی ورکر یا سوشل ورکر ہونا, یہ ذہنی دباؤ اس کام میں بہت ہوتا ہے, آپ مانتے ہیں اس بات؟ بالکل ایسے ہی. تو آپ کی بیماری کی وجہ یہ کام تو نہیں؟ کچھ حصہ اس کا ہے. پیر صاحب, میں آخر میں تھوڑی سی لمبی بات کروں گا. جی. کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اس بوجھ کی وجہ سے شاید زیادہ بیماری ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے.
آج کے دور میں ہمارے اس سوسائٹی معاشرے میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک سچ بولنا اور دوسرا نیکی کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ تو ظاہر ہے جب بندہ مشکل کام کرتا ہے تو اس کے لیے ذہنی دباؤ تو ہوتا ہے۔ تو آخر میں آپ سے بھی اور اہلیان کوٹلی سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع کوٹلی میں بے شمار لوگ ہوں گے جو میرے علم میں ہیں، چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ سماجی خدمت کا سلسلہ شروع کیا تھا، ان میں سے بے شمار لوگ آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ جس طرح دو چار بندوں کی میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں، یہ ہمارے اس ہفتے 2 ہفتے میں یہ ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، بے شک ان کا کوئی اپنی تنظیم یا سیٹ اپ نہیں تھا، پر اپنے طور پر وہ بے شمار لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ اسی طرح ابھی گزشتہ دنوں وہ شیخ فرید DHQ کا ملازم تھا، بے شک وہ سرکاری ملازم تھا اور غریب تھا، پر جو کام وہ کرتا تھا وہ شاید اب کوئی نہ کر سکے۔ اسی طرح یہ الایوب ویلفیئر ٹرسٹ کے ہمارے وہ شیخ رشید جو ہنڈا ایجنسی والے تھے، وہ بھی آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح سردار عزیز صاحب تھے جو کھریٹے کے، جنہوں نے کھریٹے میں ایک بہت بڑا اسپتال بنایا، پر ان کے اسپتال بننے کے بعد وہ بیچارے فوت ہو گئے، وہ اسپتال اس طرح ان کی جو خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ اسی طرح سین صاحب میں ہمارے ایک خدمت خلق ٹرسٹ تھا، اس کے ایک صوفی عبدالعزیز صاحب تھے، وہ بھی گزشتہ عرصے میں فوت ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے، جس طرح ہمارے یاسین کیسر صاحب ہیں الایوب ٹرسٹ کے، شوکت سلیم صاحب ہیں، وہ طارق انجم مغل صاحب ہیں، میں خود بھی ہوں، تو ہم بیماری کی وجہ سے شاید اب اس طرح کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں۔ تو میں کوٹلی کے لوگوں سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو چند لوگ اپنی بساط کے مطابق کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ مایوس ہو جائیں۔ تو جو چند لوگ کر رہے ہیں، جو باقی بچے ہوئے ہیں، اگر یہ بھی مایوس ہو گئے تو پھر ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ اس لیے جائز حد تک جو ہے، اگر کسی جگہ کوئی نقص ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کام کرنے والے بندے سے ہی ہوتی ہے، تو اس کی اچھے انداز میں اصلاح کرنی چاہیے، بغیر تحقیق ثبوت کے فیس بک پر جو ہے نا الزام لگانا اچھی بات نہیں۔ اچھا، جاتے جاتے ہم آپ سے ناانصافی ہوگی اگر ہم چودھری اختر صاحب کا ذکر نہ کریں، کورٹ والوں، میرا خیال ہے کچھ پچھلے 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی کچھ پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں، جی ہاں، تو ان کے بارے میں کچھ چند لفظ جو ہے نا، وہ میں تو انہیں نہیں جانتا ذاتی طور پر، لیکن وہ سنا ہے بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ چودھری اختر صاحب جو ہیں جی، وہ آزاد کشمیر کے، میں عیدی ان کو کہوں گا، 2005 کے زلزلے میں وہ انگلینڈ کے ہی رہنے والے ہیں پیدائشی طور پر۔ 2005 کے زلزلے میں وہ یہاں آئے تھے، لوگوں کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد امداد کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آزاد کشمیر کے لوگوں پر خصوصی فضل و کرم کیا کہ وہ 2005 کے بعد یہاں کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے آزاد کشمیر میں اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں نا کہ شاید اس طرح کے کام جو ہے نا وہ حکومتوں کے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کا جو جاتلا میں ہیڈ آفس ہے، وہاں پر 400 یتیم بچے ہیں، غریب ہیں، وہ زلزلہ متاثرین ہیں، ان کی کفالت کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ جو جس طریقے سے وہ کفالت کر رہے ہیں، شاید اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی کفالت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح انہوں نے ہماری کوٹلی میں جو ہے نا وہ تقریباً 8 فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا وہ نصب کیے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو صاف پانی، پینے کا پانی ملتا ہے۔ ضلع کوٹلی میں کنٹرول لائن پر انہوں نے سکول کی عمارتیں بنوا کر دی ہیں۔ اسی طرح ابھی کوٹلی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو شروع ہے، یہ برن سینٹر والا، جو کورٹ چیئرمین کورٹ جو ہے نا وہ اس کو بنا رہے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلا جو ہے نا کام ہے برن سینٹر کا، جو
کوٹلی میں ضلع میں قائم ہو رہا ہے. جی. تو اختر صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں. تو میں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں. جی مبارک بسمل صاحب، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. جانے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات، آپ بالکل مختصر جواب دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو آزاد کشمیر میں ایک بگدڑ سی مچی ہوئی ہے. ہمارے بچے 70-80 لاکھ روپیہ دے کے انگلینڈ کی طرف فرار ہو رہے ہیں. میں فرار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. زمینیں بک رہی ہیں، ماؤں کے زیور بیچ رہے ہیں، ہر طرح کی جو گھر میں جمع پونجی ہے وہ بیچ کے وہ باہر جا رہے ہیں. اس کی اور پھر وہ بچے وہاں پہ جا کے زیادہ سے زیادہ ٹیکسی چلا لیتے ہیں یا برتن مانجتے ہیں یا دیگیں مانجتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کوئی کام. ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کوٹلی میں آزاد کشمیر میں کسی جگہ بھی ہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا نہیں ہے. اس سلسلے میں کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا کوئی ہنرمندی کا کوئی ایسا کام، جیسے دیکھیے نا ہر کام جو ہے، اب نائی کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ نائی بچہ ہو جاتا ہے، بڑے کے گھر مستری کے گھر پیدا ہو گیا جی یہ مستریانہ بچہ ہے جی. اب موچی کے گھر پیدا ہو گیا. اب ہم نے شعبوں کو جو ہمارے پروفیشن ہیں، ہمارے جو سکلز ہیں، ان کو ہم نے برادریوں میں تقسیم کر دیا. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس شخص کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس پیشے کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آج انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ہمارے رشتہ دار بتاتے ہیں کہ جتنے نائی پیسے کماتے ہیں تو دنیا میں کوئی بندہ پیسہ کماتا ہی نہیں ہے. کبھی آپ توجہ نہیں دی آپ نے اس طرف کہ کوئی ایسا سینٹر کھول دیا جائے جہاں ہمارے بچے جو ہے نا یہ اسکل سیکھیں. پیر صاحب گورنمنٹ نے اس سلسلے میں کوئی سینٹر کھولے ہوئے ہیں. مقامی جو ہمارے شہر میں مختلف ورکشاپیں ہیں، گاڑیوں کے ورکشاپ ہے یا بے شمار مختلف جو ورکشاپیں ہیں جہاں پر ہمارے بچے کام سیکھتے ہیں. پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کام سیکھنے کے بعد اس مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کا گزارا مشکل ہے. نہیں، میں نے جو بات کی نا کہ یہ جو بچے جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، دیکھیں نا بیرون ملک جو ہے نا اسکل چاہیے. وہاں LLB کر کے ایک بچہ جاتا ہے LLB، آپ مجھے بتائیں وہاں جا کے انگلینڈ میں LLB کی، یا یہاں سے میں نے دیکھا ڈاکٹر ٹیکسیاں چلا رہے ہیں انگلینڈ میں، کینیڈا میں. ہمارے کوٹلی کے ایک مقامی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے وہ پچھلے 20 سال سے وہاں ڈسپینسر ہیں، MBBS کی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں اسکل کا مطلب ہے کہ ہنرمند بچہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرے تعلیم کے ساتھ، اس کو بالکل جو ہے جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے تو وہ اس طرز کا کوئی اسکول جو ہے نا، یہ علامتی تو بہت ہے. میں دیکھا ہے کہ فنڈز وغیرہ کھانے کے لیے یہ ایسے علامتی نام رکھ کے اسکول کھول دی جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی جو ہے نا اسکل سکھانے کا کوئی ادارہ یہاں نہیں ہے. میں اس لیے آپ ان کاموں میں اکثر آپ کا جو ہے نا آپ کرتے بھی رہتے ہیں. کبھی چودھری اختر صاحب کے ساتھ مل کے اس بات پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں اور اس طرح کے ایک دو جو ہے نا حقیقی کوئی ایسے اسکول سکل سکھانے والے جہاں پہ ڈرائیونگ سکھائی جائے، ڈرائیونگ کے اصول سکھائے جائیں، مختلف شعبے جو ہیں ان میں تعلیم و تربیت دی جائے کہ دنیا میں آپ نے جا کے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، رائٹ لیفٹ کو کس طرح سمجھنا ہے. تو مہربانی کر کے میری یہ تجویز ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ موضوع ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ اس پر کچھ نہ کچھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ کو صحت دے. آپ دباؤ میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بہت سارے دباؤ ہیں آپ کے اوپر جن کی وجہ سے آپ کی بیماری جو ہے نا وہ لیکن ایک آخری سوال جاتے جاتے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے. ایسی کوئی بات نہیں، آپ مت سوچیں میں نے آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کی ہوئی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اس کے 15 عہدیداران ہیں. تو ظاہر ہے جو 15 عہدیداران ہیں وہ جب میں نہیں ہوں گا تو وہ اتفاق رائے سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں گے. یہ تو ان کا فیصلہ ہوگا، میں قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا کون ہوگا. چلو بہت بہت شکریہ جناب مبارک علی بسمل صاحب، آپ آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ. اللہ